أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی دنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں قائم و دائم رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد صحیح سالم بنایا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، ہمارے لیے دنیا میں ہر سہولت مہیا کی اور دنیا کی میں زندگی کے لیے راستے بھی بتائے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمیں ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا اور جو راستہ غلط تھا، جو شیطان کی طرف تھا، وہ بھی بتا دیا. ہم نے پہلے پارے میں 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا. شروع میں ایک گروہ تھا مسلمانوں کا اور متقین اور مفلحون، وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی کے طریقے بھی بتائے کہ کن راستوں پہ چل کے ہم کامیابی پائیں گے. ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی بہت سی تعریف کرنے کے بعد ہم نے دعا میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ بتایا کہ کن لوگوں کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں انعام ملے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کا راستہ بھی بتایا، منافقوں کا بھی بتایا، اور اس کے بعد ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھا کہ کیسے ہمارے والد گرامی کو پیدا کیا گیا، ان کے ساتھ کیسے ان کو عزت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت بخشی، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا اور پھر دنیا میں بھیجا اور راستے بتائے کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس ہدایت پہ چلنا، جب تمہیں میری طرف سے کتاب دی جائے، ہدایت دی جائے، تو جو ہدایت پہ چلے گا وہ کامیابی پائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو آپ اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے اور مہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے. یہ تیری شان کریمی ہے کہ بندے پر عقل و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا تو ہے فقط قرآن ہی دنیا میں کتاب زندگی، کھولتا ہے جس کا ہر ایک لفظ باب زندگی. زندگی قرآن پر ہو، موت بھی قرآن پر، مومنوں کا یہی ہے لب لباب زندگی. وقت ہو جانے پر چھین لیں گے ممتحن، کر لو ٹھیک وقت کے اندر کتاب زندگی. آپ نے اور میں نے وقت رہتے ہوئے اس کتاب سے وہ ہدایت اور وہ نصیحت حاصل کرنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے دوسرا پارہ جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 285 تک پڑھیں گے، اور جو اس پارے میں چیزیں آئیں گی وہ آپ کے اور میرے دلوں کو کھول کر رکھ دیں گی، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے بہت سا وقت اس علم کے بغیر گزار دیا، زندگی کا بہت سا لمحہ اس بے وقوفی اور نادانی میں گزار دیا. اگر ہم اس صورت کو پہلے پڑھ لیتے تو شاید آج ہماری زندگی اور زندگی کے حالات مختلف ہوتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دعاؤں کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم آج شروع کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا.
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ہم نے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی، ہم نے پہلے پارے سے ہدایت کی بہت سی چیزیں بھی لیں۔ آج کے پارے کی پہلی آیت ہی ہدایت پہ آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ اسے ہدایت دے گا جو ہدایت لینا چاہے گا۔ اگر آپ کو ہدایت کی طلب ہوگی تو ہی آپ کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں، کیونکہ اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سنیں گے اور مانیں گے، تو آپ اور میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت دیں گے۔ ان آیات میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، اور شروع کی کچھ آیات میں ہم دیکھیں گے کہ تحریف قبلہ کیسے ہوا۔ قبلہ وہ گھر ہے جو ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا، اس کی بنیادیں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف ہی سب کا رخ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت کعبے کا طواف مشرکین بھی کرتے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو ہی حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنے قبلے کو تبدیل کر لیں، اور قبلہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس بن گیا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم۔ اب جب بیت المقدس قبلہ بنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ آخری نبی کا چونکہ قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبلے کو پھیر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے احترام میں 16 یا 17 مہینے بعد قبلے کو تبدیل کر دیا گیا اور واپس خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ جب یہ قبلے کی تبدیلی عمل میں لائی تو لوگوں نے، یہود اور مشرکین نے سوال کیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک دفعہ حکم آتا ہے ایک قبلے کی طرف منہ کرو، دوسری دفعہ حکم آتا ہے دوسرے قبلے کی طرف منہ کرو، یہ کیسا نبی ہے؟ آج کے پارے کی جو شروع کی آیات ہیں ان پہ اسی بارے میں بات ہوگی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہو یا قبلہ خانہ کعبہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مشرق مغرب ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، تم جدھر منہ کرو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ آگے پہلے میں سیکوینس میں ترجمہ پڑھتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا، امت وسط بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یقیناً یہ مشکل کام ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 143 سے لے کے 147 تک ہم پڑھیں گے دو چیزیں، ایک تحویل قبلہ اور دوسرا منصب امامت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں امت وسط بنایا۔ ہماری بنی اسرائیل جو تھے نا ان میں نبی آتے تھے اور وہاں نبیوں کا ہی کام تھا وہ تبلیغ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد کی جو امت ہے وہ ساری کی ساری امت وسط ہے۔ آپ کا اور میرا کام ہے ہم اس قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور اسی سے پھر ہمیں ہدایت ملے گی۔ اگر ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے۔ ہمارا اس دفعہ کا جو دورہ قرآن کا ٹائٹل تھا وہ بھی اللہم ارزقنی حبک ہے، اے اللہ مجھے اپنی
محبت کی شدت عطا کر، ہمیں ایسا بنا کہ میں ہر لحاظ سے تجھ سے محبت کروں اور تیرے سامنے اور تیرے اصولوں اور تیری شریعت کے سامنے پھر مجھے کسی اور کی محبت عزیز نہ ہو۔ تو جب محبت کے معیار کی بات آئی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قبلے کو اس لیے بدلا کہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی کی اطاعت کون کرتا ہے۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو نبی کی بات کون مانے گا اور کون ہے جو اپنی مرضی سے مرضی کے قبلے پہ رہے گا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو مکہ کے مسلمان تھے انہیں خانہ کعبہ سے محبت تھی، لیکن جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود تھے، مدینہ کے لوگوں کی محبت خانہ کعبہ سے وہ نہیں تھی۔ اللہ نے پہلے مکہ والوں کو آزمایا، مکہ والے اپنی آزمائش پہ پورے اترے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیت المقدس کو قبلہ مان لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی کی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا اور آپ کی خواہش کے احترام میں ہم نے قبلے کو بدل دیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ایسی تقدیریں بدلتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنے اللہ کو دیکھا اور اللہ سے خواہش کا اظہار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل کر دیا۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ یہود نے جو بیت المقدس ہے نا اس کے ایک حصے کو یہود نے اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہوا تھا اور ایک حصے کو نصارہ نے۔ ایک حصے کو یہود اس لیے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حصہ ہمارا ہے، مشرق ہمارا مغرب تمہارا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو دونوں سے قبلے کو بھی نہیں ایک مانتے، ایک حصے کو ایک نے پکڑا ہوا ہے دوسرے کو دوسرے نے، یہ آپ کے قبلے کو کیوں مانیں گے؟ حالانکہ یہ جانتے ہیں اگر آپ علم آنے کے بعد بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگیں گے تو پھر آپ ظالموں میں ہو جائیں گے۔ ہائی لائٹ کریں ذرا اس آیت کو۔ تو یہود و نصارہ نے جب انہیں علم آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اس آیت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر علم آنے کے بعد ہم میں سے جو کوئی اس بات سے پھرے گا، ہمیں علم ہے ایک بات کا اور ہم اس علم کے آنے کے بعد نہیں مانیں گے، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو تب پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی یہود، وہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، ان کی ایک جماعت حق کو پھر بھی چھپاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے آپ سچے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ان کی کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، انہیں پتہ تھا یہی آخری نبی ہے، انہیں پتہ تھا قرآن آخری کتاب ہے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے، حسد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ کہہ رہا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ جب ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی تھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہود تمہیں شک میں ڈالیں بھی تو یاد رکھو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ الحق من ربک، حق تو وہ ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے اور آپ نے اور میں نے بغیر شک کے، بغیر کسی شبہ کے اس کتاب کے ایک ایک حکم کو ماننا ہے۔ ہر شخص ایک نہ ایک کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے پیغام دیا اور اس پیغام کو آج آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 148 سورۃ البقرہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، تو تم کیا کرو؟ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ اب سوچیں ذرا میرا اور آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد نیکیوں کی دوڑ لگانا ہے۔ کیا ہم فاستبقوا الخیرات کے مستحق ہیں؟ کیا ہمارا روز روٹین میں یہ دل ہوتا ہے؟ روز ہمارے گھروں میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اگر ایک بچہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اسے اسکول کس میں بھیجیں؟ اچھے سے اچھا اسکول ماں باپ چنتے ہیں، اچھے سے اچھا کالج، اچھی سے اچھی یونیورسٹی۔ ہمیں شروع سے بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹا ہوگا انجینئر بنائیں گے،
بیٹا ہوگا تو ڈاکٹر بنائیں گے، بیٹی ہوگی تو ایئر فورس میں بھیجیں گے۔ ہمارا شروع سے ہی بچوں پہ دھیان اور فوکس اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں بنانا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی متوجہ ہونے کی سمت ہے، تو تم کیا کرو، تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، اپنی جو نوٹس ہیں اس میں یہ بات مینشن کر لیں کہ آپ نے نیکیوں میں سبقت لے کر جانی، جہاں نیکی کا موقع ملے فوراً کر لیں، جہاں نیکی کی بات پتہ چلے فوراً اس پہ عمل کر لیں، جہاں کہیں کوئی بات نیکی کی ہو رہی ہو وہاں جائیں اور بیٹھ جائیں۔ کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک محفل کی برکت سے ہمارے دلوں کو بدل دے، کیا پتہ اس نیکیوں کے ارادے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آزمائشیں دور کر دے، ہمارے بچوں کی آزمائشیں دور کر دے، ہماری بیٹیوں کے رشتوں کی آزمائشیں دور کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں بڑھا دے۔ تو یہ سارے کے سارے کام تب ہوں گے جب ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ اور گھر جا کے سوچئے گا کہ میں نیکی کا کون سا کام کر سکتی ہوں، میں ایسا کیا کر سکتی ہوں جس کے بارے میں آج تک میں نے سوچا ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے جا کے آج اسے راضی کر لیں، اگر آپ سے کوئی نہیں بولتا کوئی بات نہیں، آپ جھک جائیں۔ جو شخص کسی ناراض اپنے رشتہ دار کو راضی کرے گا، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو یاد رکھیں کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اللہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیں گے جو تب تک آپ کے لیے دعا کرے گا جب تک آپ کا وہ رشتہ دار آپ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے رہیں، اللہ کی رحمتیں لے کر وہ نازل ہوتے رہیں، تو آپ کو اور مجھے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ جہاں نیکی ملے فوراً، جس چیز کی آپ نے اور میں نے فکر کرنی ہے نا، اگر ہمیں فکر ہوگی کہ ہم نیکیاں بڑھائیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، تو آپ نے اور میں نے اس کے لیے محنت جمع کرنی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی قبلے کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ امت مسلمہ کا قبلہ ایک خانہ کعبہ ہے۔ یہاں سے نا ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ خانہ کعبہ یا قبلہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں رہتے، بیت المقدس اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں رہتے۔ اللہ نے کہا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تو مشرق اور مغرب ہر جگہ موجود ہے، آپ جہاں کہیں بیٹھیں گے آپ وہاں پر حتی الامکان قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ چاہے مسلمان پاکستان کا ہو یا مسلمان انڈیا کا ہو یا مسلمان USA کا، امریکہ کا ہو، انگلینڈ کا ہو، اس کا رخ نماز کے وقت کعبہ ہوگا، اس کی سمت ایک۔ اور قبلے کو تبدیل کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہود، نصارہ اور مسلمان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے، سارے کے سارے ایک ہو جائیں، سب کا رخ ایک، تاکہ پتہ لگے یہ امت مسلمہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا عام روٹین میں علماء کا اس بات پہ، مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ فرض نماز کے لیے آپ کو قبلے کی سمت کا پتہ ہونا چاہیے، آپ نے حتی الامکان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ سواری پر ہیں، تو پھر آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی کہ آپ فرض کے وقت رخ قبلے کی طرف کریں۔ سنت میں اگر آپ کا رخ اس سے ہٹ بھی جاتا ہے سواری سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے لیے شرط ہے اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں آپ کو سمت کا نہیں پتہ۔ آج کل تو ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آج کل تو وہ مشکلیں اور مصائب ختم ہو گئی جو صحابہ کے یا تابعین یا تبع تابعین کے دور میں تھے۔ میرے سے کسی نے پوچھا ہمارے ہر موبائل میں کمپس موجود ہے، ہم نکالتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن۔ کوشش کریں حتی الامکان قبلے کی ڈائریکشن کی طرف نماز پڑھیں، اور جب بھی نماز پڑھیں تو یاد رکھیں کہ اللہ نے قبلہ خانہ کعبہ اس لیے بنایا تاکہ آپ اور میں اور اس دنیا کا ہر مسلمان اتفاق اور اتحاد سے رہے۔ وہ ہماری مسلم امت کے اتحاد کا ایک سمبل ہے قبلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان آیات میں حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری توجہ اسی بات پہ ہو کہ ہم نے رخ ایک کرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا تم ان سے نہ ڈرو۔ اگر آپ کے جن کے پاس قرآن پاک ہوں تو ہائی لائٹ وہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی،
تم کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آپ اور میں کس سے ڈرتے ہیں؟ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے میرے خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارا فلاں بندہ کیا کہے گا، ہائے اس کو پتہ لگا یہ روز قرآن پڑھنے جاتی ہے، کیا کہیں گے، اس عمر میں قرآن پڑھنے جا رہی ہے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ اگر کسی کے گھر ایسا فنکشن ہو رہا ہے جو آپ کو پتہ ہے بے حیائی والا ہے، اگر ایسی کوئی رسم ہو رہی ہے جو آپ کو پتہ ہے اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہاں اس آیت کو یاد رکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ہی ڈرو۔ تم اس لیے اس محفل میں شامل نہ ہو کیونکہ تمہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم کہیں پر بھی کوئی کام خلاف سنت ہو رہا ہو، خوشی خوشی جاتے ہیں۔ اگر خوشی سے نہ بھی جائیں تو اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کل کھایا ہوا ہے تو آج کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے، دعوت دی ہوئی ہے تو کل وہ ہمارے گھر آئے، آج ہم نہیں جائیں گے تو لوگ گلہ کریں گے۔ ہم صرف لوگوں کو دیکھتے، لوگوں کو سوچتے اور لوگوں کی سوچ پہ چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو ملے گا کیا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، میں تم پہ اپنی نعمت تمام کر دوں گا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی نعمتیں ملیں، کون نہیں چاہتا اللہ کی نعمت ملے؟ ہم میں سے ہر بندے کو خواہش ہوگی کہ ہمارا گھر پیارا ہو، اچھا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو، خاوند کی نوکری اچھی ہو، بچوں کی تعلیم اچھی ہو، گھروں میں خوشیاں ہوں، آزمائش نہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد نہ ہوں۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے ڈرو گے تو میں تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دوں گا، اور صرف پوری نہیں کروں گا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تمہیں ہدایت بھی دے دوں۔ ہم نے ہدایت مانگی نا، ایک اور ہدایت کی آیت آپ کے اور میرے سامنے آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت چاہیے تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے ڈرو گے تو میری محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہم ارزقنی حبک، کہنا آسان نہیں ہے، اللہ تو مجھے محبت دے۔ اس محبت میں اضافے کے لیے آپ کو اور مجھے محنت کرنی ہے، اور نعمت یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے امت وسط اسی لیے بنایا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سنیں، سمجھیں، ان کا شکر ادا کریں۔ اور اسی سے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ میں نے چونکہ آپ لوگوں کو فرشتوں کا بھی بتا رہی ہوں کہ فرشتے ہمارے پاس کیسے کیسے آتے ہیں، تو جہاں جہاں قرآن پاک میں موقع آئے گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اگر ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو جب تک وہ شکر ادا کرتا رہے گا، ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا اتنا شکر، تو نے ہمیں پیدا کیا۔ آپ دیکھیں ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ شکر ہے تیرا تو نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں جو کھلایا پلایا، مسلمان بنایا۔ ہمیں چھینک آتی ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم واش روم سے ہو کے نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عن العذا وعافانی، اللہ تیرے شکر تو نے مجھے اس پخانے کی یا اس تکلیف سے بھی دوری دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر موقع پہ شکر کرنا سکھایا۔ جب جب ہم شکر کریں گے تو ہم یاد رکھیں کہ شکر کرنے کی صورت میں ایک فرشتہ ہمارے ساتھ مقرر ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں فرشتے رہیں تو جب اکیلی بیٹھی ہوں نا تو ایک دفعہ اللہ کو کہہ دیا کریں اللہ الحمدللہ تیرا بڑا شکر، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، آپ اور میں اس قابل نہیں تھے۔ اگر ہم کسی کافر کے گھر پیدا ہوتے ہم کافر ہوتے، اگر ہم کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتے ہم عیسائی ہوتے۔ ہمیں اللہ نے ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا سب سے بڑا احسان اور نعمت۔ ہم تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے والد نے یا مولوی صاحب نے ہمارے کان میں اذان دی، اس نے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں جو پہلی آواز آئی وہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کو آپ نے اور میں نے سب سے بڑا ماننا بھی ہے اور سب سے بڑا سمجھنا بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم پر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں گا، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت بھی پا جاؤ۔ تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم پر اللہ نے اپنی نعمت پوری کی؟ اللہ نے ایک حدیث میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر جبرائیل امین تمام فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبرائیل امین سارے فرشتوں میں جب اعلان کرتے ہیں تو یہی محبت اور رحمت دنیا کی تمام مخلوق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے پیارے
ہمارے رشتے ہم سے محبت کریں، ہمیں اللہ کی محبت میں بڑھنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھے یاد کرتا ہے؟ اب سوچیں ذرا، مجھے کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھے یاد کرتا ہے؟ اگر آپ کے ارد گرد، پہلی بات تو یہ کہ پہلے یہ سوچیں کہ جتنا میں اللہ کو یاد کرتی ہوں اللہ مجھے اتنا یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا تم میری طرف 1 قدم چل کے آؤ میں 10 قدم چل کے آؤں گا۔ جتنا میں اللہ کو یاد کروں گی اتنا ہی اللہ بھی مجھے یاد کرے گا۔ جتنی دفعہ میں زمین پہ اللہ کا نام لوں گی اتنی دفعہ اللہ عرش پہ میرا نام لے گا۔ تو آپ نے اور میں نے اگر اللہ کی محبت پانی ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، تو ہمیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ فوراً زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی تسبیح، کوئی چیز جو آپ کو یاد ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ آگے اگلی جو آیت ہے اس میں آیت نمبر 151، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اب اصول علم کے طریقے بتا رہے ہیں کہ طریقے تدریس کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح میں نے تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور پاک کرنا گناہوں سے پاک کرنا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور اس کتاب میں دیے گئے احکامات کی حکمت بھی بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ یہ چیزیں ان کو سکھاتا ہے، تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم لا علم تھے۔ اب جیسے قصاص کا قانون آیا، قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کو قتل کرے گا تو قتل کرنے والے کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا کہ اگر ایک بندے کو جواباً قتل کیا جائے گا تو امید یہی ہے کہ بندہ دوبارہ قتل نہیں ہوگا، مطلب معاشرے میں مزید کوئی قتل نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں آیا کہ ایک نے اگر زنا کیا اس پہ سارے جو ہے علاقے کے سامنے حد جاری کر دی جائے، ایک بندہ زنا کرتا ہے اور اسے 70 کوڑے سامنے لگا دیے جائیں، ایک شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے سنسار اگر معاشرے کے سامنے کر دیا جائے گا، تو کتنے ایسے ہیں جو اس گناہ سے بچ جائیں گے؟ ایک چوری کرنے والا چوری کرے گا، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دوسرے چوری کرتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس میں کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، بلکہ لوگ اس بات پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور ہندوؤں سے اور یہود سے سن کے اور ہمارے یورپین کنٹری سے سن کے کہ اسلام نے تو کتنی سخت سزائیں دی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ان کی حکمتیں بتائیں کہ دیکھو ایک کام کرو گے، ایک بندے کو سزا ملے گی تو پورا معاشرہ اس برائی سے پاک ہوگا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں ایک زیادتی کرنے والے، زنا کرنے والے مجرم کو سر عام کوڑے لگائے جائیں یا سر عام پھانسی دی جائے یا سر عام سنسار کیا جائے، تو اس علاقے میں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کی بچی کو گندی نگاہ سے بھی دیکھے۔ کسی کا چوری کرتے ہوئے ہاتھ کاٹا جائے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ سر عام پسٹل رکھ کے لوگوں کو بائک پہ لوٹا جائے اور گاڑیوں پہ لوٹا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون بھی وہ اسلامی نافذ کرنے والا بنائے تاکہ اس کی حکمتیں بھی ہمیں سمجھ آئے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے طریقہ تدریس بتایا، آپ نے اور میں نے اس قرآن کا علم لینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یتلو علیکم، پہلے تلاوت، اس کے بعد ویزکیکم، اور تزکیہ۔ آپ نے اور میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے، تلاوت کرنی، سمجھ کے پڑھنا، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، دوسروں کو بھی پھر کتاب کا علم دینا، خود سیکھ لیا دوسروں کو بھی بتائیں۔ جو یہاں سن کے جاتی ہیں وہ آپ اپنے جا کے بہن بھائیوں کو سنائیں، رشتہ داروں کو سنائیں۔ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، فون جب ایک دوسرے کو کیے جاتے ہیں یا رشتہ داروں کو، تو پورے دن کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، آج میرے میاں نے مجھے یہ کہا، تو ساس نے یہ کہا، تو نند نے یہ کہا، آج فلاں جوڑا لے کے آئی، میرے محلے والی نے فلاں نے یہ پکایا اور فلاں کا یہ سکینڈل چل رہا ہے، ہماری یہی ڈسکشنز ہیں۔ اگر آپ اور میں آج سے تہیہ کر لیں کہ جو میں سنوں گی میں فون پہ جا کے وہی باتیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی دوستوں کو بتاؤں گی۔ میں اپنی دوست کو آج کے بعد یہ نہیں کہوں گی کہ میرے میاں نے مجھے یہ کہا یا ساس نے یہ کہا تو میں نے بھی آگے سے 4 سنائی، پھر میں کوئی کم ہوں یا میں کوئی، مجھے انہوں نے کیا سمجھا، میرے منہ میں زبان نہیں، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت کی شدت ہمیں چاہیے، تو کہیں اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت کی شدت دے، اتنی شدت کہ مجھے لوگوں کی برائیاں نہ لگیں، میں اپنے آپ کو جج کروں کہ میں نے اپنی خامیاں نکالنی ہیں، اور پھر میں کتاب کی تعلیم بھی دوں اور حکمت بھی دوں۔ یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے یہ آیت، اور اس آیت کو
جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کے پاس آن لائن جا رہا ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس آیت کو اپنے قرآن میں ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اور مجھے علم اور حکمت سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت پیاری آیت، فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جیسے ہم نے بات کی نا، ہم زمین پہ یاد کریں گے، اللہ آسمانوں پہ یاد کرے گا۔ اگر آپ اور میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ بھی ہمارا ذکر کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاشْکُرُوا لِی، میرا ہی شکر کرو۔ آپ اور میں اللہ کا شکر کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا، اگر میری امی فون کرتی ہیں تو میں امی کو کیا بتاتی ہوں، ہائے امی کیا بتاؤں، آج کل تو اتنے حالات خراب ہیں، میرے تو میاں کا کام ہی کوئی نہیں، آتے پیسے کہاں سے آتے ہیں، کہاں لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، امی کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں جوڑا لے دیں، جوڑا نہیں لے کے دیتے، یہی باتیں کرتے ہیں نا ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاشْکُرُوا لِی، شکر کرو میرا، میں نے تمہیں ٹھیک بنایا، تمہیں گھر دیا، خاوند دیا، بچے دیے، وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، خاوند ہے، اولاد نہیں ہے۔ آپ اور میں تو کتنی بڑی نعمتوں میں ہیں، بے شک خاوند کا کام کم ہو، بے شک اس کا کاروبار کم ہو، بے شک وہ کم پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر خاوند ہے، بچے ہیں، تو یہ تھوڑی نعمت ہے۔ آپ اور میں، ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم ہمیشہ شکر کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں چیز کہ ہمیں ملا کیا نہیں۔ آپ نے اور میں نے آج کے بعد دیکھنا ہے ہمیں کتنا کچھ مل گیا۔ اللہ تیرا شکر، واشکروا لی، اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر کرو، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، ماں باپ جیسی نعمت دی، انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اچھی جگہوں پر ہماری شادیاں کیں، ہماری اولادیں ہمیں دیں۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جنہیں خاوند اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اولاد نہیں ہوئی، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے خاوند دوسری شادی اس لیے کرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ اور میں اس بات پہ شکر نہ کریں، اللہ شکر تو نے ہمیں ماں جیسی نعمت دی، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیرا اتنا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے واشکروا لی، تم میرا شکر کرو۔ پھر اولاد مل گئی تو اولاد پہ شکر بھی سارے نہیں کرتے۔ اچھا بیٹیاں کتنوں کو دیکھا ہے بیٹیوں کو لے کے رو رہے ہیں، ان سے پوچھیں جن کی کوکھیں خالی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ایک دے دے بیٹی دے دے، اے اللہ بیٹی دے دے، دے صحیح۔ اور جن کی بیٹی بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو، تو میں نے خود، میری ایک پیشنٹ تھی، وہ کہتی ہیں آپ دعا کریں مجھے اللہ بچہ دے، بے شک میرا مس کیریج ہو جائے، بس مجھے وہ فیلنگ آ جائے کہ میں ماں کیسے بنتے ہیں۔ لوگ تو ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ اور میں شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ چھوٹی موٹی آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، بعض دفعہ سسرال سے تکلیف ملے گی، بعض دفعہ میکے سے ملے گی، بعض دفعہ خاوند سے ملے گی، بعض دفعہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی۔ عورتیں تو کتنی کتنی ماریں کھا کے بھی اس خاوند کے ساتھ رہتی ہیں اس لیے کہ بچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، ہمیشہ اپنی نعمتوں کو گنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں شکر اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اتنی کہ تم گن بھی نہ سکو گے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگیں، آگے ہم انشاءاللہ یہ آیت پڑھیں گے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے اللہ کی نعمتیں ہماری گنتی بھی نہیں آتی۔ 1 منٹ کے لیے رات کو زلزلہ آیا، کتنی دیر کا زلزلہ تھا جو آپ کو پتہ لگا ہوگا؟ رات کا زلزلہ کتنی دیر کا تھا، لیکن اسلام آباد میں عمارتیں ہل گئیں، عمارتیں ہل گئیں، لوگوں کو بلڈنگز خالی کرنے کا کہا گیا۔ آئی تھنک 6.7 سم تھنگ شدت آئی تھی زلزلے کی رات کی، اور ہم اس وقت کھانا کھا رہے تھے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ پنکھا جھول رہا ہے۔ تو اتنی شدت والا زلزلہ ہے، اور آپ اور میں اتنی آرام سے بیٹھے ہیں کہ آپ اور مجھے فکر نہیں کرنی کہ اس رمضان اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ جو زمین پھاڑے ہم اندر چلے جائیں، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے پھر زندگی دی۔ 2005 میں آیا تھا زلزلہ اور وہ بہت شدید تھا، اور ہم پڑھ رہے تھے، ہماری تجوید کی کلاس تھی، اور جب زلزلہ آیا تو اس وقت میری اپنی حالت یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں 7-8 قرآن پاک تھے تجوید والے، اور میں اللہ سے کہہ رہی اللہ جی میرے ہاتھ میں تیری کتاب ہے، مجھے کچھ نہ کری۔ اس وقت میرا اپنا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ تو میرے پاس قرآن ہے نا، مجھے کچھ نہ کری۔ اور رات میں جب زلزلہ آیا اور زلزلے کے بعد اگر آپ اور میں قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں پھر اپنے سے جوڑا، تو نے ہمیں نعوذ باللہ کوئی ایسی سوچ سوچنے پہ مجبور نہیں کیا جو اسلام سے ہٹ کر ہو۔ تو اللہ کا شکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے شکر کرنے والا بنائے۔ اگلی آیت پچھلی آیت سے ملا رہی ہے اپنے آپ کو۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ اور میں، اللہ نے آپ کو اور مجھے آواز دی، اے ایمان
ایمان والو کیا کرو، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا مجھے یاد کرو اور میرا شکر کرو اور تم کفر نہ کرو۔ اور اگر صبر زندگی ہے، زندگی میں نے تمہیں بھیجا ہے، آزمائشیں آئیں گی، اگر آزمائشیں آئیں تو ایمان لانا ہے، اور ایمان والے بندے نے صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اسی سے مدد ملے گی۔ اگر کبھی زندگی میں مشکل آئے، جب اللہ نے پہلی آیت دی نا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے ہماری زندگی کی آزمائشیں اور تکلیفیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زندگی گزارو گے تو آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی، کبھی بچوں کی پریشانی، کبھی گھر کی، کبھی خاوند کی، 100 چیزیں آئیں گی۔ جب بھی آزمائش آئے کیا کرو؟ وضو کرو، نماز پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں، نماز استخارہ پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر نماز سے مدد لینا سکھایا۔ آپ کا اور میرا بھی کام یہ اللہ کی آنے والی آزمائشوں پہ، یہ اس کی دی گئی آزمائشوں پہ، پہلی بات صبر، منہ کو سی لیں، بند کر لیں زبان، اللہ صبر، شکر ہے، اللہ تیرا شکر، اچھا یہ آزمائش ہے نا، اچھا اس سے زیادہ تو نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے، کتنے ایسے ہیں جن سے بڑی، جو اس سے بڑی آزمائش میں ہوں گے، تو ہم نے شکر کرنا، صبر کرنا، اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز دل کو مضبوط کرتی ہے۔ جب بھی روئیں اپنے اللہ کے سامنے روئیں، لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں، کبھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نہ گرائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کو اور زیادہ اچھے بدلے دیتا ہے۔ اسی لیے تو جو آسیہ تھی فرعون کی بیوی، انہوں نے دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ کافر کی بیوی ہیں، کافر کے گھر میں رہ رہی ہیں، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں اللہ تو جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ اللہ نے ان کی دعا قرآن پاک میں بھیج دی۔ آپ اور میں ہمیشہ قرآن پاک میں دعا ان کی پڑھتے ہیں، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے صبر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ ہمارے صبر کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یہاں زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ قبروں میں جو ہے وہ اندر کسی مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے ہیں یا کھا پی رہے ہیں، ایسا نہیں، وہ برزخی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے۔ آیت نمبر 155، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے 5 مسئلوں کا بتایا کہ جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو تمہیں 5 بڑے مسئلے آئیں گے، مصائب خمسہ کہا جاتا ہے ان کو، کہ 5 مسئلے ضرور آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے خوف سے، اور یہ خوف دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، زلزلوں کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے رات کو آپ نے دیکھا، ہر طرح کا خوف، اور والجوع، بھوک پیاس سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے، والانفس والثمرات، پھلوں کی کمی سے اور جان کی کمی سے، وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ ایک زندگی ہے، ایک زندگی میں 5 مسئلے آئیں گے، ہر ایک کی آزمائش الگ ہے، کسی کو بھوک ہے، کسی کو خوف ہے، کسی کے پاس پیسہ کم ہے، کسی کے پاس رشتے کم ہیں، کسی کے پاس جان کی کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو مال کی ٹینشن ہے، کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، کسی کی جو ہے وہ جوان بیوی مر جاتی ہے، کسی کی جوان ماں بھی مر جاتی ہے، شادی ہو رہی ہوتی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، شادی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے دولہا بارات کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، دولہا مر گیا، بارات آنے والی تھی، دلہن مر گئی۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کبھی میں بھوک کی کمی سے آزماؤں گا، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پھل سستے ہوتے ہیں تو ایک مڈل کلاس یا لوور کلاس فیملی میں وہ پھل تب آتا ہے جب وہ سب سے سستا ہو، یا پھر وہ جو گل سڑ کے ریڑھی پہ رہ جاتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں خیر ہے گلا سڑا ہی صحیح، بچوں کے منہ میں تو جائے گا۔ اللہ بعض دفعہ پھلوں کی کمی سے آزماتے ہیں، بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر ایک کی زندگی میں آزمائشیں مختلف ہیں نا، بعض دفعہ رزق کی کمی ہوگی، بعض دفعہ کھانے کی کمی ہوگی، بعض دفعہ لباس کی کمی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں ان چیزوں کا بتایا کہ تم میں کہیں نہ کہیں موقع پر یہ کمیاں ضرور آئیں گی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آزمائش تمہاری زندگی میں ضرور ہوگی، لیکن کرنا کیا ہے؟ پہلے 5 تکلیفوں کا ذکر کہ یہ آ سکتی ہیں،
اب اگر یہ آ جائیں تو کیا کرو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان میں سے کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن کیا کرتا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ صرف جب کوئی مرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جب کوئی مرتا ہے ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ باقی 4 ہم نے چھوڑ دی. میں جب انڈسٹری میں جاب کرتی تھی تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم آ رہے تھے، تو میں جب ٹیکسی میں بیٹھی نا، تو وہ مطلب سواری کے حساب سے چلتی تھی، تو میں وہ فرنٹ پہ بیٹھی، پیچھے سے آگے گئی. پہلے میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو آگے گئی نا، تو وہ ایک بابا جی تھے، ان کا ہاتھ تھوڑا سا نا دروازے، ان کو لگا ہلکا سا، تو مجھے نا دکھ ہوا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بابا جی نے مجھے آگے سے ایک دم کہہ دیا، پتر ہاتھ آیا، میں مریا تے نہیں. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ مومن کا طرز عمل یہ کہ جب مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون کا. تو وہ مجھے کہتے ہیں پتر اسی وال توپتے چٹے نہیں کیتے، اسی تے جدوں دے جمے اسی یہی سنیا جدوں کوئی مرے گا تے انا للہ پڑھنا. تو آپ نے اور میں نے اس بات کو یاد رکھنا، 5 مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت آئے، مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ، ہم تو تیری ملکیت ہیں، ہم تو تیرے ہی ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی آنا ہے. بیٹا تھا، فوت ہو گیا، تو نے دیا، تو نے لے لیا، کوئی بات نہیں. رزق تیری طرف سے آیا، تو نے لے لیا. نوکری چلی گئی، کوئی بات نہیں. اللہ، ہمارا صبر تیرے ساتھ ہے، ہمارا سب لوٹنا تیرے ساتھ ہے. ہمارے ہاں صرف موت پہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم باقی مصیبتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے اسی لیے اس سے پہلی آیت میں 5 گنی کہ ان میں سے یہ آئیں گی. اگر یہ آئیں تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ، میں تو تیری ہوں، میں تو خود تیری ہوں. تو جیسے آزمائے گا میں تیری آزمائش میں صبر کروں گی. تو مجھے میرے ایمان کے حوالے سے نہ آزمانا. ہمیشہ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ، تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد نہ پھیرنا، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے خوشخبری اور دے رہے ہیں کہ بے شک اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہیں. واولئک هم المہتدون، یہ ہدایت پانے والے ہیں. ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اور اللہ سورۃ البقرہ میں بار بار بتا رہے ہیں ہدایت کیسے ملے گی، کیسے ملے گی، کیسے ملے گی. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو کوئی مصیبت آئے، جب کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر تمہارے رب کی طرف سے نوازشیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی. اور جب رحمتیں آئیں گی تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یعنی کہ علم ہے اور علم کے باوجود احکامات کو چھپا لیا. یہود یہی کرتے تھے کہ انہیں علم تھا لیکن وہ بتاتے نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو احکامات چھپانے کی سزا کیا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. اللہ اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جسے پتہ ہے صحیح حدیث کیا، جسے پتہ ہے صحیح حکم کیا، جسے پتہ ہے صحیح شریعت کیا، اور وہ پھر بھی چھپائے. تو یہ علماء یہود کے کام تھے. یہود حق جانتے ہوئے حق چھپاتے تھے. اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے حق جانتے ہوئے حق چھپائیں گے تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لعنت کا ڈر ہے. لہٰذا ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اور اگر ایسا کوئی کام پہلے کر چکے، کوئی غلطی کوئی گناہ پہلے ہو چکا، تو اللہ کہہ رہا ہے الا الذین تابوا، بے شک وہ لوگ جو توبہ کر لیں. اللہ کہہ رہا ہے غلطیاں ہوں گی، زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں گی، غلطیاں بھی ہوں گی. غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کر لو، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور اصلاح کر لو اور سچ بیان کر دو. اگر پہلے کسی کو کوئی جھوٹا فتویٰ دیا، پہلے کسی کو کوئی غلط بات بتائی، تو اسے صحیح کر لو. انہیں بتا دو کہ میرے سے غلطی ہوئی. بحیثیت انسان ہم میں سے ہر بندہ غلط ہو سکتا ہے. اگر میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اگر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ میں نے یہ بات غلط کی، تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ اللہ ہاں میں نے یہ بات غلط کی، میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے آپ سے یہ بات غلط کی، تو اللہ اس پہ معاف کر دے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں نہیں جی میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، میری تو کوئی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ کہہ رہے فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں. اللہ کی رحمت یہ کہ ہم جتنا بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیں،
اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں گا۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ پھر بہت سخت عذاب ہے کفر کرنے پر۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 163 سے لے کر 176 176 تک اب ہم پڑھیں گے تجدید شریعت۔ کیا کیا شریعت کی تجدید اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا بدل بدل کر آنا، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کو بدل دینا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مند لوگوں کے لیے قدرت کی طرف سے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنا بڑا بحری جہاز اتنا سامان لے کے سمندر میں کیسے گھومتا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جون جولائی میں کتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور آنن فانن بادل آتے ہیں اور آنن فانن جو ہے وہ ہوائیں آتی ہیں اور بارش ہو جاتی ہے، اور سیکنڈز میں اور منٹوں میں جو ہے وہ موسم بدل جاتا ہے، ٹیمپریچر بدل جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شدت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، اللہ آج بارش دے ہی دے، آج تو بڑی گرمی، صبح دعا کی گئی اور دعا کر کے ابھی شاید جائے نماز سے بھی لوگ نہیں اٹھتے اور بارش آ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ مردہ زمین کیسے منٹوں میں زندہ ہو جاتی ہے، وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے وہ کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ آپ کو اور مجھے سوچنا ہے کہ کیا میں کسی سے اللہ سے بڑھ کر محبت تو نہیں کرتی، کیا میں ایسا کچھ تو نہیں کرتی کہ اس کی محبت مجھے اللہ کی محبت سے زیادہ لگے، کیا ایسا تو نہیں کہ میں دین کا کوئی کام کسی اور کی محبت میں آ کے چھوڑ دیتی ہوں، اور حالانکہ مجھے وہ پتہ ہے کہ وہ میں غلط کر رہی ہوں، جبکہ ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اللہ کی محبت کو اپنے ساتھ محسوس کریں، آپ سوچیں ذرا کیا میں واقعی اللہ تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ مجھے تیرا حکم آ گیا اور میں تیرے حکم پہ چلوں، مجھے تیری بات پتہ لگ گئی اور فوراً میں استغفار کر کے رجوع کروں۔ مومن تو اور کوئی بھی بات نہیں سنتے، مومن تو وہی کام کریں گے جو انہیں کرنے کا کہا جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو پھر اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ بڑے نظر اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت کی شدت دے، مجھے واقعی میں شدید والی تجھ سے محبت ہو جائے، میں تیری محبت کے آگے دنیا بھول جاؤں، میں تیری محبت اور تیرے احکامات کے آگے ہر چیز بھول جاؤں، میں تھکی بھی ہوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرے کیونکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں پورا دن تو بازار گھوم کے آ جاتی ہوں اور آ کے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، تو اللہ اپنی اتنی محبت دے کہ جہاں پورے بازار میں چلتی پھرتی رہی وہاں میں نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکوں۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ میں تیری احکامات پر آرام سکون سے چلوں اور عمل کروں، اور اگر اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی محبت پر یقین ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اور کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ اگر وہ عذاب کو دیکھ لیں اور وہ یہ جان لیں کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اگر انہیں یہ بات پتہ چل جائے پھر وہ ہرگز شرک نہ کریں۔ اگر آپ اور میں جہنم دیکھ لیں تو ہمارا دل کرے گا بے حیائی کرنے کو، اگر ہم جہنم دیکھ لیں تو ہمارا دل کرے گا ہم کوئی غلط کام کریں؟ نہیں نا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو جیسے ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا دیا، اگر یہ زیادہ شدید ہو جاتا تو میرے خیال میں کچھ دن تو ہمارا ایمان رہتا، ابھی بھی کتنے دن ایمان بڑھا رہے گا، کیونکہ اللہ نے ایک جھٹکا دے دیا روزوں سے پہلے، رمضان سے پہلے اس جھٹکے کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کر لو، ابھی بھی وقت ہے، رمضان میں محبتیں بڑھا لو، رمضان میں اللہ سے محبت کو بڑھا لو۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام کے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت کی سیڑھیاں چڑھنی آسان نہیں ہے،
دنیا کی سیڑھیاں بھی تو مشکل لگتی ہیں نا. آپ اور میں حد کتنی سیڑھیاں چڑھ لیتے ہیں. ایک تو خوشی خوشی 2 چڑھیں گے 4 چڑھیں گے, ایک وقت آتا ہے بندہ تھک جاتا ہے. جنت کی سیڑھیاں چڑھنا زیادہ مشکل ہے, لیکن آپ اور میں کوشش کریں گے تو ہم جنت کی سیڑھیاں چڑھ لیں گے. اور اگر وہ لوگ جو دوسروں کو بہکاتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں, اگر وہ دیکھ لیں عذاب کو تو وہ ابھی نہ کریں. اور قیامت والے دن جب وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہم بری الذمہ ہیں, ہم نے تھوڑی کہا تھا ہماری طرف آؤ, ہم نے تھوڑی کہا تھا ہماری بات مانو. ویسے بڑا تم میری مانتی تھی کہ میرے ایک فنکشن پہ تم آ کے ڈانس کر لیا تو بڑی بات ہو گئی, ویسے بڑا تم نے میری مانی. اس دن ہر بندہ آپ کو جس نے جس برائی میں ڈالا ہوگا, جس گناہ کی دعوت دی ہوگی, اس دن بری الذمہ ہو جائے گا. اس دن وہ کہے گا کیوں مانا, میں نے تو صرف کہا تھا نا, تم نہ آتی, تم منع کر دیتی, تم کہتی میں نہیں آتی, تم کہتی میں نہیں کرتی, تم نے کیا تو تم نے اپنی مرضی سے کیا. اور جو ایمان والے یا تابعدار لوگ, جو تابعدار لوگ ہوں گے نا, جنہوں نے ان پیشواؤں کی تابعداری کی ہوگی, جنہوں نے بات مانی ہوگی, وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں, ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں. ایسے جیسے یہ ہم سے ہیں, اس طرح انہیں اللہ ان کے اعمال دکھائے گا, ان کی حسرتیں یاد دلانے کے لیے, اور وہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو کیا کرو لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو. اور کیا نہیں کرنا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم نے شیطان کے راستے پر نہیں چلنا, شیطان کی بات نہیں ماننی. اور وجہ کیوں نہیں ماننی, انہ لکم عدو مبین, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے, اس نے تم سے دشمنی کرنی ہے. آپ آگے قرآن پاک میں پڑھیں گی کہ جب شیطان کو اللہ نے کہا نا کہ تم نے بہکایا ہے آدم علیہ السلام کو, تم زمین پہ جاؤ, تو شیطان کہے گا اللہ میں ان کے راستے میں آؤں گا, میں تیرے بندوں کو روکوں گا, میں ان کو روکنے کے لیے آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا اور دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا. اور جب وہ یہ سب کرے گا تو اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں نا وہ پھر تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی کہ شیطان تو حملے کرے گا, تم نے اس کی بات نہیں ماننی, انہ لکم عدو مبین, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور صرف دشمن ہے تو دشمن ہو کے وہ کرتا کیا کیا ہے, ساتھ یہ بھی بتا دیا, انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے. وہ تو اللہ کی تمہیں ان باتوں پر چلنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ برائی اور بے حیائی کے کاموں میں پڑھ کے انجام کیا ہوگا, تمہیں پتہ ہی نہیں. اور آج جب عورتوں سے پردوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو عورتیں کیا کہتی ہیں, ہماری پردہ تو دل کا ہوتا ہے, حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں نا, اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے, برائی کا حکم دیتا ہے. کیا ایک عورت بغیر دوپٹے میں اور بن سمر کر جب گھر سے باہر نکلے گی تو مردوں کی نگاہیں نہیں جائیں گی؟ وہ للچاتی نگاہیں مردوں کی, ان کا ساری کا گناہ اس ایک عورت پہ جائے گا. یہ جو آج ہمارے گھروں میں LEDs پہ تھرکتی اور مٹکتی جو لڑکیاں ہوتی ہیں, جنہیں دیکھ دیکھ کے ہمارے شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیویاں بھی ایسی ہونی چاہیے, وہ کبھی نہیں ہو سکتی. جو بیوی آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے, آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ پارلر میں اتنی دیر جا کے بیٹھے اور ہر وقت آپ کے لیے فینسی ڈریس پہن کے سجی سنوری رہے. وہ حور پری گھر میں نہیں رہ سکتی, اس نے آپ کے گھر کو دیکھنا, آپ کے بچوں کو دیکھنا, اس نے آپ کے لیے تھکنا ہے. اگر وہ تھکی ہوگی تو تھکن چہرے سے نظر آئے گی نا. اگر ایک عورت پورا 6 گھنٹے پارلر میں لگائے, 2 گھنٹے ناچ کے آئے, تو اس کو وہ تھکن نہیں ہوگی, کیونکہ شیطان کہے گا ناچنا پڑے پوری رات بھی ناچ لو. اسی طرح ہوتا نہیں ہے, ہم جب شادیوں میں جاتے ہیں تو شادیوں کے فنکشن چاہے 2 بجے تک ہوں, عورتوں کو نیند نہیں آتی, کیونکہ پتہ ہوتا ہے پوری رات فنکشنز چلتے ہیں, عورتیں مرد جاگ رہے ہوتے ہیں, اس دن تو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو ہماری خواہش میں ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں شیطان نے اس طرف لگا دیا ہے. اور اگر آپ نے پردہ نہیں کرنا, آپ پردہ نہیں کرتی, آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ, لیکن کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اگر پردہ دل کا ہوتا تو ہماری صحابیات امہات المومنین کو پردوں کا حکم نہ دیا جاتا. اگر پردہ حیا کا یا نظر حیا میں ہی صرف نظر کا ہی حیا کافی ہوتا تو آگے سورہ النساء میں آپ پڑھیں گی کہ خواتین کو یہ احکامات نہ دیے جاتے کہ جب نکلو گھر سے اپنی زینت چھپا کے نکلو. اگر پردہ صرف دل کا ہوتا اور باقی پردہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ پیغامات نہ دیے جاتے, ہمیں یہ تعلیم نہ دی جاتی. اللہ کہہ رہا ہے, اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں. کہ اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں,
دین میں یہ کام نہیں ہے آپ چھوڑ دیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھر ہماری نانیاں دادیاں ایسی کرتی آئی ہیں, اور اچھا پھر یہ تو ہمارا تو خاندانی رسم ہے, ہمارا تو رواج ہے شروع سے, جی ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے, ہم تو نہیں چھوڑ سکتے جی, ہماری تو خاندانی رسم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادا جس پر چلے, چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہوں, چاہے ہمارے بزرگوں نے کوئی غلطی کی ہو, تو کیا ہم اس غلطی کی اصلاح نہیں کریں گے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک کام دین کا حصہ نہیں ہے, تو ہم نے ہدایت پانے کے لیے اس کتاب کو پکڑا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت پانی ہے تو پھر ماں باپ آبا و اجداد کو نہیں دیکھنا, پھر اپنی پچھلی اور خاندانی رسموں کو نہیں دیکھنا, پھر ہدایت کی اس کتاب پہ چلنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو ایسا کرتا ہے, جو ہماری بات نہیں مانتا, تو ایسے کافروں کی مثال ان جانوروں کی ہے جو چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں, اور وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں, انہیں عقل نہیں. آپ نے کبھی ریوڑ دیکھا ہے؟ پورا ریوڑ اگر ایک چرواہا اس کو ہانک رہا ہو, تو بکریوں کو بھیڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ دین پہ نہیں چلتا, جسے دین کی کوئی بات بتائی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہی چلوں گا, اس کی مثال تو اس بکری کی سی ہے جسے چرواہا ہانک رہا ہے, جہاں چرواہا ہانکے گا وہ وہیں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, جیسا دیس ویسا بیس, جہاں وہ کہیں گے وہ وہیں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں نا, ہم جب کسی جانور کو ٹیم کرتے ہیں, اگر فرض کریں آپ نے, میرے بیٹے نے طوطا رکھا, تو وہ جیسے جیسے اس کو اشارہ کرے وہ ویسے ویسے. اسی طرح اگر بلی ہے تو وہ آ کے آپ سے جیسے آپ اس کو ٹرین کریں گے. ہماری بلی واش روم میں جا کے جو ہے وہ واش روم کرتی تھی, وہ باہر نہیں کرتی تھی. اسے پخانہ آتا, وہ باہر جاتی تھی, اس نے کبھی گھر میں پخانہ نہیں کیا. جب ہم جانوروں کو ٹیم کرتے ہیں تو جانور آپ کی سٹائل کو, آپ کی آواز کو بھی سمجھتے ہیں. آپ اشارہ کریں گے, جانور بھاگتا ہوا آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے جانور میں اور تم میں فرق ہے, تم اشرف المخلوقات ہو, تم انسان ہو. اگر تمہیں ایک بات پتہ چلتی ہے جو ہدایت کے لحاظ سے تمہیں پہلے نہیں پتہ تھی, تو تم اس بات کو مانو گے اور تم اس بات پر عمل کرو گے. اور اے ایمان والو, جو چیزیں پاکیزہ ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور پیو, اور اللہ کا شکر ادا کرو, اور خاص اسی کی عبادت کرو. اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت, یہ آپ کے اور میرے لیے مسٹ ہے. ہم نے بات کی نا کہ جانور, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو گے تو تب ہی تم عبادت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما حرم, اب اللہ نے بتا دیا حرام کیا کیا ہے. اوپر بات اللہ نے کی کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا حلال اور پاکیزہ کون کون سی؟ تو اللہ کہے گا, اللہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں. ایک, مردار, آپ اور میں مردہ گوشت نہیں کھا سکتے. بہا ہوا خون, سور کا گوشت, اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام پکارا گیا ہو, غیر اللہ کا ذبیحہ, ہم یہ نہیں کھا سکتے, یہ حرام ہے. پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو, اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. عام حالات میں یہ سب کچھ حرام ہے. اگر ایسی جگہ آپ کو جنگی قیدی یا اس حالت میں رکھا جائے جہاں یہ چیزیں ہوں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو اور زندگی موت کا خطرہ ہو, ایسی صورت میں کھائی جا سکتی ہیں, ادروائز اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. ہمارے ہاں فضول میں بحث ہو رہی ہوتی ہیں, حدیث میں صاف بتا دیا گیا, قرآن میں صاف بتا دیا گیا, اس کے علاوہ سب حلال ہے. اور حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں, امام شابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا, حلال واضح ہے اور حرام بھی, ان کے درمیان بعض چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں. تو جو چیزیں مشتبہ ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے, اور جو چیزیں جو انسان مشتبہ سے بچے گا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت اور آبرو کو بچا لیا, اور جو ان شبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا. جس طرح چراگاہ کے قریب چرنے والا اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ اس کا جانور اس چراگاہ میں چرنے لگے جو اس کے ساتھ ہے. مطلب اگر ایک بندہ حرام چیز کے قریب پڑ گیا تو پھر وہ اس کے اندر بھی گھس جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آگے آپ نا پڑھیں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی سے رانگ کال پہ بات نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بات میں کہ کسی سے رانگ کال پہ بات نہیں کرنی, کسی کو رانگ میسج نہیں کرنا, ایسے ہی جی کسی سے ملنے, دوستی,
ہم ایسی ہی دوستی کرتے ہیں اور وہ ایسی دوستی آگے بڑھتے 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 انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، آپ کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ آپ نے کسی کو غلط نگاہ سے دیکھا، آنکھ کا زنا ہے۔ آپ نے کسی سے لجھانے بجھانے کے لیے پیار محبت کی گفت و شنید کی باتیں کی، یہ بھی زنا کا حصہ ہے۔ آپ نے کسی کو للچاتی نظروں سے دیکھا، اور ہمارے ہاں ذرا بچیوں کے کمنٹس کیا ہوتے ہیں، فلاں ہیرو ہائی کتنا پیارا ہے نا، کتنا پیارا بولتا ہے، کتنا اٹریکٹیو ہے۔ کیوں ہم ان ڈسکشنز میں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو اس طرف لگا دیا۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو دین کی طرف لگائیں تو وہ کسی فلم ایکٹر یا ایکٹریسز کو دیکھ کے اس طرح کی بات ہی نہ کریں، ہائی یہ تو بہت پیاری، کتنے ڈیشنگ پرسنالٹی والا ہے، کیسے کیسے الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ نہیں کریں، اس چیز کے قریب بھی نہ جائیں جو بعد میں آپ کو کسی اور مرد کو دیکھیں گی جو اسی طرح پیارا ہوگا، باڈی شاڈی اچھی ہوگی، تو پھر آٹومیٹکلی وہ ہیرو زین میں آیا اور وہیں سے گند شروع ہوا اور وہیں سے پھر سارا کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو عزتیں سنبھالنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ حرام کے قریب بھی نہیں جانا، بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہے نا، آیت نمبر 175 ہے، اللہ کہہ رہے فما اصبرہم علی النار، ان کا آگ پر کتنا صبر ہے۔ وہ اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے، حق جانتے بوجھتے حق کو چھپائیں گے، نعمت حق ملی، انہوں نے ناقدری کی، انہوں نے انکار کیا، تو ایسی صورت میں جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حق قبول کرو گے تو مغفرت ہوگی، حق قبول نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ہدایت ملنے کے بعد اس کا انکار کیا اور یہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ کیا آپ اور میں آگ پر صبر کر سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، یہ تو ان کا کتنا صبر ہے آگ پر، انہیں پتہ ہے آگ میں جانا ہے، انہیں پتہ ہے جہنم میں جانا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ خیر ہے جی، جہاں سارے کرنے ہیں ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، او جی کوئی نہیں، فلاں بھی تو کرتا ہے، او جی خیر ہی ہے جی، کچھ نہیں ہوتا کرنے سے، 4 دن جہنم میں جلے بھی تو ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے، آخر کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہی ہوتے ہیں نا ہماری باتیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، انہوں نے میری آگ کی شدت ہی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب ایک محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے تو وہاں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے اس محفل کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے اچھا پھر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھے دیکھ لیں تو وہ کیا کریں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ محبت میں اور آگے بڑھ جائیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں وہ کیا کریں، ان کا کیا طرز عمل ہو؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی ہدایت میں اور آگے بڑھ جائیں، وہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، فاستبقوا الخیرات ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ میری جہنم دیکھ لیں تو وہ کیا کریں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر وہ تیری جہنم دیکھ لیں تو وہ گناہ کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ آپ اور میں سوچنا تو دور، آج ہم کرتے جاتے ہیں، نہ ہماری زبانوں کو لگام ہے اور نہ ہماری آنکھوں کو لگام ہے اور نہ ہمارے لباس کو لگام ہے، اور ایسی آج کل تو دوپٹے بھی غائب ہو گئے۔ بے حیائی کی اس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں کہ اگر آپ میٹرو میں جا کے چلی جائیں تو آپ کو میٹرو میں 100 میں سے کم از کم 5-7 لڑکیاں ضرور ایسی ملیں گی جن کے پاس دوپٹہ ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ تھا دوپٹہ سر سے اترا
گلے میں آیا، اب تو گلے سے بھی غائب ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حیا والی بیٹیاں نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بیٹیوں کو ہدایت دے۔ ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہدایت نہیں پہنچی ان تک۔ اگر ان تک ہدایت پہنچتی، ماں باپ بغیر دوپٹے کے، بغیر پردے کے بیٹیوں کو نہ نکلنے دیتے، تو آج وہ بیٹیاں باپردہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گھروں کو، ہماری بیٹیوں کو عزتوں اور رحمتوں والا بنائے۔ اللہ کہہ رہا ہے فماس پر ہم النار، وہ آگ پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ اتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، اور ناخن ایسے جیسے وہ انسانوں کے تو وہ ہو ہی نہیں سکتے، اور خوشی خوشی رکھے ہوئے۔ کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ 40 دن اگر ناخن نہیں کاٹیں گے تو کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے طہارت کتنی ضروری ہے؟ اور اتنے لمبے لمبے ناخنوں سے آپ طہارت کرتے کیسے ہوں گے؟ سوال تو یہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ کو انسانوں اور جانور کی خاصیت ہے نا کہ وہ ناخن نہیں کاٹتا، جانوروں کے ناخن نہیں کاٹے جاتے نا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو ہر جمعے ناخن تراشنے کا حکم دیا گیا۔ انبیاء کی سنت میں سے ہے کہ ہر جمعے اپنے ناخن تراشیں، بال اتروائیں، زیر ناف جو غیر ضروری بال ہیں آپ وہ صاف کریں۔ تو کیا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں؟ یا اگر ہم کسی کو دیکھیں تو ہم انہیں ایٹ لیسٹ بتا دیں کہ یہ آپ کا کام غلط ہے، کائنڈلی یہ کام نہ کریں۔ اور ہماری تو بچیاں نیل پالش ہر وقت لگائے رکھتی ہیں، اور اگر ایک بچی نیل پالش لگا کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ادھر سے اترتی نہیں ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں اتاری تو اترے گی، لیکن آپ کی ڈیتھ کے بعد وہ نیل پالش نیل سے نہیں اترتی، اور اگر نہیں اترے گی تو وہ آپ بغیر غسل کے اپنی قبر میں جائیں گے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بغیر غسل کے جائیں؟ تو کوشش کریں کہ کیوٹک سے پرہیز کریں، کم از کم اتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ پھر ان عذابوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور وہ اس کتاب میں اختلاف کرنے لگے، اور یہ اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ ہم نے ایک تحویل قبلہ کی آیات پڑھی نا کہ قبلے کو بدلا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے قبلے کی بات پہ یہ جھگڑ رہے ہیں کہ پہلے ایک قبلہ پھر دوسرا۔ نیکی قبلے کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ جو کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور وہ فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھے، اور کیا کرے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ اپنا مال قرابت داروں کو دے، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کو چھڑانے یا غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ، اور وہ صبر کرے، فِي الْبَأْسَاءِ، تنگ دستی میں، وَالضَّرَّاءِ، دکھ درد میں، وَحِينَ الْبَعْثِ، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی چیزیں بتائیں۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے نبیوں پر، اس کے فرشتوں پر۔ بہت بڑا جامع تصور ہے اس آیت میں۔ اللہ کہہ رہے تحویل قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں پر ایمان لاؤ اور مال کی محبت کو دل سے نکالو، مال خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں کو دو، جو مانگے اسے دو، غلاموں کو آزاد کرواؤ۔ اور آج کل تو وہ آزادی والے غلام نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ ملازموں سے کم از کم اچھا سلوک کرے، اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے، قسمیں تو ہوتی ہی توڑنے کے لیے ہیں۔ آج ہر دوسرے بچے کی زبان پہ یہی بات ہوتی ہے، وعدے تو جی ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمان وہ جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اینڈ پہ تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی میں صبر کرو۔
اللہ نے آزمائش ڈال دی نا، اللہ نے رزق کاروبار کم کر دیا. جیسے آنٹی کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا آج کل کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں جو دکھ درد لڑائی جھگڑے کوئی مسئلہ ہو گیا صبر کر لیا، صبر سے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے آپ کو صبر کا اجر دینا ہے. آگے قصاص کی آیات ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض قرار دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ کمی ہے اور رحمت ہے. اس کے بعد جو سرکشی کرے اس سے دردناک عذاب ہوگا. عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. قصاص اگر نہ ہوتا تو جیسے ہم نے پہلے بات کی پھر ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی کو قتل ہی کر رہا ہوتا. قصاص میں زندگی ہے. جب قصاص میں ایک جان کے بدلے جان لی جاتی ہے تو کتنے لوگ قتل سے رک جاتے ہیں، یا پھر جان کے بدلے دیت دی جاتی ہے. اچھا یہاں ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں ایک بات بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے کہ انہوں نے جی اپنے بھائی کا خون اتنے پیسے لے کے معاف کر دیا، انہوں نے اپنے باپ کا خون اتنے پیسے لے کے معاف کر دیا، یہ پیسے لے کے بک گئے. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی نا کہ ان کا تو بھائی قتل ہوا تھا اور بھائیوں نے پیسے لے کے تو معاف کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے دیت دو، اللہ کہہ رہا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم ناحق قتل سے رک جاؤ. اگر آپ دیت لے لیتے ہیں، آپ پیسے لے کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں تو اس کی اجازت آپ کو اللہ دے رہا ہے. اس میں اس ایک جان کو آپ نے بخش دیا جس کو آپ نے قتل کرنا تھا، تو دیت میں زندگی ہو گئی نا. تو ہمارے ہاں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پیسے دے کے تو یہ تو بک گئے جی، انہوں نے تو اپنے خون کو خرید لیا، تو یہ ساری باتیں دین کے خلاف ہیں. قرآن کہہ رہا ہے دیت لے لو، یا قتل کے بدلے قتل، یا اگر تم کسی پہ احسان کرو گے تو تم دیت لے لو، یہ تمہارا احسان بھی ہوگا اور تم نے ایک جان کو بھی بخش دیا تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں ہوتا، ہمیں قرآن کی احکامات کا شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں جی 2 لاکھ میں خون بیچ دیا، 4 لاکھ میں خون بیچ دیا. تو آپ کو اس کی اجازت اللہ دے رہا ہے. پھر تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے مال اور وہ مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ وراثت کا حکم ہے جو پہلے تھا لیکن اب یہ منسوخ ہو چکا ہے. آیت موجود ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کی جگہ ایک اور حکم آ گیا، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کرنے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اے ایمان والو اب آ جائے روزے پہ. 2 دن بعد روزہ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی کچھ آیات